السلام علیکم۔ آج 15-16 دن بعد میں دوبارہ یوٹیوب پر آپ سے مخاطب ہوں، اور اس عرصے میں ایک ایسے ایکسپیرینس سے گزرا، یعنی کرونا وائرس کے ایکسپیرینس سے گزرا میں، اور یہ ایک ایسا کچھ چیزیں اس حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے شیئر کی جائیں کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں کیا بیتی اور کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے انسان اپنا امیون سسٹم بہتر رکھ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ ایکسپیرینس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان جو پرسیو کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی سم ٹائم غلط بھی ہوتا ہے، اور جو ہے آپ کی جو پرسیپشن ہے اس کے مطابق سب کچھ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ پاکستان کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اور کس طریقے سے وہ بادی و نظر میں کرپشن میں انوالو ہے کووڈ-19 کے معاملے میں بھی۔ یہ بھی میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کا انسان جتنی مرضی عقل استعمال کر لے، پچھلے ایک سوا سال سے میں ہر کرونا کی لہر میں باہر ڈپارٹمنٹس میں بھی جاتا رہا، چینلز میں بھی جاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اب جب کرونا وائرس ہوا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے یہ ہوا۔ بعد میں کچھ اندازے تھے کہ یہ کہاں سے کرونا وائرس جو ہے وہ کون کیریئر تھا اس کا، اور کہاں سے مجھے کرونا وائرس لگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں، کرونا وائرس احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بھی شاید فزیکل غلطی اس میں کم ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید سجدے میں کوتاہی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے جو لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو سجدہ تھا اس میں شاید وہ کنسنٹریشن نہیں باقی بچی تھی، روٹین میں آ گیا تھا اور کوتاہی بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کے ذریعے موت نہیں بلکہ ہدایت دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کا جو ہوا ہے پوری دنیا میں، یہ پینڈیمک جس طرح خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، تو جیسے ہی آپ کو پازیٹیو رپورٹ کا پتہ چلتا ہے تو آپ کا سب سے پہلے آپ کا امیون سسٹم گرتا ہے، اور امیون سسٹم کا صرف ایک ہی صورت میں آپ امیون سسٹم اپنا قائم رکھ سکتے ہیں کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں کرونا وائرس پازیٹیو ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر حوصلہ مجھے ملا، اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اس سے گزرنا ہے۔ اور جب خاص طور پر جب اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں، میری ایک بات غور سے سن لیں کہ میں اپنے ذاتی زندگی کے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور کرونا وائرس سے گزرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ جب صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے دل میں، اس کے بعد کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ وہ کرونا کا ہو یا کسی طاقتور دشمن کا ہو یا کسی مافیا کا ہو، وہ خوف آپ کے دل میں نہیں رہتا۔ تو کرونا وائرس کی رپورٹ آنے کے بعد میں نے یہ فوراً محسوس کیا کہ شاید کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ دونوں صورتوں میں جب یہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے سجدے میں کنسنٹریشن کی، میں نے اللہ سے رجوع کیا دوبارہ، اور وہ جو ایک گیپ تھا، روٹین کی بات تھی، سجدے میں کوتاہی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے جو مائلڈ، سب سے پہلے تو میں دوستوں کو یہ بتا دوں کہ مائلڈ تھا، بہت زیادہ سویئر نہیں تھا مجھے کرونا کا جو اٹیک تھا، اور شاید اللہ نے ہدایت دینے کے لیے یہ ایک مجھے جھٹکا دیا۔ اب میں خود تو میں پازیٹیو ہوا، لیکن جو سب سے زیادہ ڈپریشن کی بات تھی وہ یہ کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اس کے لیے کیریئر میں بنا، یعنی مجھ سے اس کو ٹرانسفر ہوا۔ وہ اس طرح کہ میں فیصل آباد سے جب واپس آیا لاہور تو مجھے محسوس ہو رہا تھا گلے میں پرابلم اور جسم میں درد، تو میں نے بیٹے کو کہا، میں نے کہا کہ تم ڈرائیو کرو،
اور ہم کووڈ کا ٹیسٹ کروا کے آئے۔ تو بس وہ جو میری ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا بیٹھنا تھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آیا، اور اس وقت بالکل عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، اور میری وجہ سے میرا بیٹا بھی کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو میری رپورٹ آنے کے بعد نیکسٹ ڈے جب میرے بیٹے کو بخار ہوا تو مجھے نہیں پتا تھا، میں رات کو کوئی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹ پڑھی میں نے، اور اس کے بعد جب میں باہر نکلا کزن کیسر حنیف ہیں ان کے گھر میں، فارچونیٹلی میں ان کے گھر میں تھا، اور انہوں نے اس طرح کیئر کی جس طرح میری اپنی فیملی میری کیئر کر سکتی تھی، اس سے بھی زیادہ کہیں بڑھ کے۔ اور خاص طور پر میں اس فیملی کے بارے میں کیسر بھائی کے بارے میں، روبینہ بہن کے بارے میں، یا اس کی فیملی کے بارے میں جو ایک سال سے پرسیپشن یہ تھی کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں وہ بہت کانشیس ہے، ایون وہ بہت ساری تقریبات میں اس سارے عرصے میں نہیں گئے، وہ عام لوگوں سے نہیں ملے، وہ اجتناب کرتے تھے باہر نکلنے میں بھی، اور کووڈ-19 سے بہت زیادہ کانشیس تھے۔ لیکن ان کے گھر میں ہی مجھے پازیٹیو رپورٹ ملی۔ تو سب سے پہلے تو میں جو مینٹل سٹریس مجھے آئی وہ یہ آئی کہ میں ایک ایسی فیملی میں تھا جو بہت کانشیس تھے کووڈ-19 کے سلسلے میں، لیکن اس کے بعد وہ میری پرسیپشن ٹوٹی جب میرے بیٹے کو بخار ہوا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے بخار ہو چکا ہے۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا رات کا، تو جب میں نے آئسولیشن والے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے والے کمرے میں میرے بیٹے کو بخار تھا، اور جو سب سے بڑی حیرت کی میرے لیے بات تھی کہ وہ روبینہ بہن جو ہیں، جو کہ میری سگی بہنوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کے انہوں نے میرے ساتھ کیا، وہ میرے بیٹے کو بخار کی حالت میں پٹیاں کر رہی تھیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں، تاکہ اس کا بخار ختم ہو جائے۔ انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ میرے بیٹے کو بھی کووڈ ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی صحت، اپنی زندگی کو رسک میں ڈالا۔ اور جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ وہ پٹیاں کر رہی ہیں، تو وہ وقت تھا میرے لیے سخت ڈپریشن کا۔ 2 ڈپریشن تھی، ایک یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو کووڈ-19 میری وجہ سے ہوا، اور دوسرا یہ کہ میری بہن جو ہیں وہ اپنی پرواہ کیے بغیر میرے بیٹے کو پٹیاں کر رہی ہیں اس کا بخار اتارنے کے لیے۔ تو یہ میرے لیے ڈپریشن کی بات تھی کہ ہم کہیں خدا نخواستہ اس فیملی کے لیے کوئی بہت بڑا سانحہ یا پرابلم کا باعث نہ بن جائیں۔ لیکن آفرین کیسر بھائی پر بھی اور روبینہ بہن پر بھی، انہوں نے وہ جو 1.5 سال سے بہت زیادہ کانشیس تھے۔ روبینہ بہن جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہمارا ڈسکس بھی ہوا کہ اس نے گاڑی ڈرائیو کی کہ اسے بخار کووڈ-19 کا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی صحت اور اپنی زندگی رسک میں ڈال کے اس کا بخار، اس کو پٹیاں کر رہی تھی۔ تو یہ وہ پرسیپشن ٹوٹی کہ رشتوں کے لیے جب رشتوں میں مخلص پن ہو اور رشتوں کے لیے انسان اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، تو روبینہ بہن آپ کا یہ احسان اور یہ آپ کا وہ عمل جو ہے یہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ تو اس کے بعد جب بیٹے کی رپورٹ آئی پازیٹیو کی، تو وہ بھی میرے ساتھ آئسولیشن میں میرے کمرے میں شامل ہو گیا۔ کووڈ-19 میں کیسر بھائی اور روبینہ بہن کا جو حوصلہ تھا، یا جس طرح انہوں نے ہم دونوں کووڈ-19 کے پیشنٹ کو ڈیل کیا، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں خوراک، میڈیسن اور سب کچھ مہیا کیا، یہ ان کی ساری زندگی کے لیے احسان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ-19 میں جب 8واں دن تھا، تو میں دوستوں سے رابطے میں تھا، جن دوستوں کو کووڈ ہوا تھا وہ مجھے مختلف آگاہی دے رہے تھے کہ کیسے ہوتا ہے، 6واں دن کیسے ہوتا ہے، 7واں کیسے ہوتا ہے، 8واں کیسے ہوتا ہے۔ تو 8ویں دن میں جائے نماز پر پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ٹوٹا تھا، جو سجدے میں طاقت نہیں رہی تھی، اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو عشاء کی نماز جو ہے وہ میں نے فرض تو پڑھے جائے نماز پر، لیکن میں وطر جائے نماز پر نہیں پڑھ سکا، وہ مجھے کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے پڑے۔ یہ وہ 8واں دن تھا، کریٹیکل ٹائم، جب باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنس محسوس کر رہی تھی، اور وہ واحد وطر تھے جو میں نے کرسی پر بیٹھ کے پڑھے۔ اگلے دن پھر میں نے الحمدللہ ساری نمازیں جائے نماز پر ہی پڑھی، اور کوشش کی کہ میں کھڑے ہو کے رکوع میں اور سجدے میں جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ کمزور ہوا تھا اس کو دوبارہ بحال کروں میں۔ تو
یہ وہ ایام تھے، مائلڈ تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے شاید ہدایت دینی تھی اس لیے سویئر نہیں ہوا، صرف میرے بیٹے کو بھی مائلڈ ہوا، اس کو بھی لک آفٹر بڑے اچھے طریقے سے کیسر بھائی، روبینہ بہن نے کیا، اور میں نے بھی اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کے ساتھ جو اسے موٹیویٹ کر سکتا تھا میں نے کیا، اور الحمدللہ بڑا مائلڈ اٹیک کے بعد ہم لوگ 9ویں 10ویں دن ہم لوگ بالکل جسمانی طور پر ٹھیک تھے۔ میڈیسن ہم نے پوری لی، میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ آپ کو میڈیسن بتاؤں، میڈیسن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینی چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ جو یہ ایام تھے کووڈ-19 کے، اس میں ایک چیز واضح ہوئی کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو مطلب صرف ایک ہی طریقے سے مضبوط رکھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر اگر آپ کا بھروسہ ہو اور صرف ڈر اللہ کا ہو تو دنیا کا کوئی ڈر، کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں ہوتا، اور یہی وہ سٹیج تھی جب صرف اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اور اپنے اعمال کا ڈر تھا۔ اصل میں اللہ کا ڈر نہیں بلکہ اپنے اعمال کا ڈر تھا کہ اگر ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو کیا جواب دہ ہوں گے ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ واحد خوف تھا جو اللہ کا خوف تھا اور اپنے اعمال کا خوف تھا، ادروائز اور کوئی خوف نہیں تھا، نہ موت کا خوف، نہ کوئی اور کسی قسم کا خوف۔ تو امیون سسٹم جو ہے وہ اسے قائم رکھنا بڑا ضروری ہے کووڈ-19 میں۔ اب میں آتا ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ میں نے کیونکہ ٹیسٹ کروایا تھا، ریکارڈ پہ آیا تھا، مجھے اگلے دن فون آیا، اس دن 3-4 دن ہو گئے تھے مجھے کووڈ-19 جب میری رپورٹ آئی، تو مجھے نیکسٹ ڈے فون آیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کا، انہوں نے مجھ سے ایڈریس پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کو کووڈ، میں نے کہا جی بالکل پازیٹیو ہوا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے فیملی ممبرز، ان کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بھی ٹیسٹ ہوں گے تو آپ کوآپریٹ کیجیے گا۔ میں نے کہا آپ صد بسم اللہ آپ آئیں، بالکل ان کے ٹیسٹ، میں خود چاہ رہا تھا کہ اس فیملی کے ٹیسٹ ہوں اور وہ اس مینٹل سٹریس سے نکلے، لیکن آپ یقین کریں کہ 5 دن مسلسل مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے فون آتا رہا کہ جی آج آ رہے ہیں ٹیسٹ لینے کے لیے، آج آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی فیملی کا ٹیسٹ لینے کے لیے نہیں آیا، جبکہ NCOC میں بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک کووڈ-19 پیشنٹ جب ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اس کی انفارمیشن آتی ہے تو اس کی ارد گرد وہ جس سے ملاقات کرتا ہے یا جدھر وہ رہ رہا ہوتا ہے ان افراد کے بھی کووڈ-19 ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 4-5 دن لگاتار میں ان کا فون بھی اٹینڈ کرتا رہا تاکہ وہ آئیں اور باقی فیملی ممبرس کے ٹیسٹ لیں کووڈ-19 کے، تاکہ کم از کم مینٹلی وہ کلیئر ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے پرسنلی بیٹا ان کا تھوڑا سا سٹریس لے رہا تھا، اس کا کروایا، باقی سب الحمدللہ ٹھیک رہے، اور میری ڈپریشن جو سب سے زیادہ ان کی فیملی کے لیے تھی۔ لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مسلسل فون کرنے کے باوجود اور مسلسل انہیں گائیڈ کرنے کے باوجود وہ وہاں نہیں پہنچے اور نہ انہوں نے ٹیسٹ لیا۔ بادی و نظر میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ انہوں نے میرے سے ٹیلی فون پر جو ڈیٹا اکٹھا کیا فیملی ممبرس کا، تو اسی طریقے سے ایک کرپشن کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ جو انہوں نے 5-6 افراد کے ٹیسٹ کرنے تھے انہوں نے ڈیٹا مجھ سے ٹیلی فون پر لے لیا، انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ جو کٹس تھیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو یقیناً اسی طریقے سے بیچتے ہوں گے کہ وہ ڈیٹا تو مرتب کر لیتے ہوں گے رجسٹرڈ پر اور اندراج کر لیتے ہوں گے، لیکن وہ فزیکلی نہ ٹیسٹ لینے کے لیے آئے، نہ ان کا پتہ کرنے آئے کہ واقعی وہ ٹھیک ہے یا وہ بھی کووڈ-19 میں مبتلا ہو چکے۔ تو یہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو کاروائیاں، کاغذی کاروائیاں، وہ بھی منظر عام پر آئیں کہ انہوں نے بار بار مجھے فون کر کے آنے کا تو کہا، لیکن وہ فزیکلی وہاں پر کوئی بھی ٹیسٹ یا ان کی اس فیملی کو آبزرو کرنے، معائنہ کرنے تک نہیں آئے کہ وہ کیا وہ محفوظ ہیں یا نہیں۔ تو انفارچونیٹلی اس پینڈیمک میں بھی ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو وہ مفادات کے لیے انسانوں کی جانیں جو ہیں وہ داؤ پر لگا رہا ہے، وہ بالکل ایک کووڈ-19 کی انفارمیشن پر رابطہ تو کرتا ہے لیکن وہ ان کے ٹیسٹ کے لیے کٹوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ کٹس بچیں اور وہ صرف ادراج کر لیں کہ کتنے ممبر تھے اس کووڈ-19 کے پیشنٹ کے ارد گرد اور کیا وہ سب نیگیٹو دے دیے ہوں گے یا کیا کیا ہوگا، اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے کہ وہ کووڈ-19 کے پیشنٹ کے سے رابطہ تو کرتے ہیں لیکن وہ اس کے فیملی ممبر
یا اس کے ارد گرد کے افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیوں نہیں کرتے، اور وہ کیا اگر وہ اندراج کرتے ہیں ان سب کا تو ان کے لیے جو کووڈ-19 کی کٹس ہیں جو ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونی، کیا وہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو نہیں بک رہی؟ کیا وہ کہیں اس سے منافع کا راستہ تو نہیں کھلا ہوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے؟ یہ اس کی تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے، اور میں اپنے طور پر ضرور کروں گا، اور اعلیٰ حکام کو بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو پینڈیمک ہے جو پاکستان میں بری طرح بھی تیسری لہر میں پھیل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی نیگلیجنس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے کہ وہ ایک کووڈ-19 کو بیک اپ نہیں کرتے، پیشنٹ کو بیک اپ نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کے ارد گرد کے افراد کو ٹیسٹ کر کے ان کو کوئی ہدایات دیتے ہیں یا ان کا کوئی تحفظ کرتے ہیں۔ اس کی بھی پوری طرح اعلیٰ حکام کو تحقیق کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔